اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور دردناک واقعہ پر بات کریں گے جس سے تاریخ اسلام میں واقعہ افق کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دے کر ان کا دفاع کیا۔ یہ واقعہ ہجرت کے 5ویں یا 6 سال پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اس وقت پردے کے احکامات آ چکے تھے اور عورتیں محمل میں سفر کرتی تھیں، جو کہ ایک بند قسم کا ہودج ہوتا تھا۔ قافلہ جب واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ایک جگہ قافلہ قیام تھا۔ حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے قافلے سے کچھ دور گئیں۔ جب واپس آئیں تو محسوس کیا کہ ان کے ہار گر گیا ہے جو یمن کا بنا ہوا تھا۔ ہار ڈھونڈنے کے لیے وہ دوبارہ وہیں گئی جہاں وہ گئی تھیں۔ اس دوران قافلے والوں نے محمل کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ چونکہ حضرت عائشہ کا وزن ہلکا تھا اور وہ محمل میں موجود نہ تھیں، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ محمل میں نہیں ہیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ جب حضرت عائشہ قافلے کی جگہ پر واپس آئیں اور دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انتظار کرنے لگی۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قافلے کے پیچھے رہ گئے تھے تاکہ کوئی سامان یا شخص راہ نہ جائے، وہاں پہنچے اور حضرت عائشہ کو تنہا پایا۔ انہوں نے ان اللہ و انا الیہ راجعون کہا اور فوراً اپنی اونٹیں بیٹھائی تاکہ حضرت عائشہ اس پر بیٹھ سکیں۔ انہوں نے نہ کوئی بات کی اور نہ کوئی غلط نگاہ ڈالی۔ حضرت عائشہ خاموشی سے اونٹنی پر سوار ہوئیں اور حضرت صفوان اونٹ کو لے کر قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ دونوں قافلے میں پہنچے تو منافقین، جن کی سربراہی عبداللہ بن ابی کر رہا تھا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت عائشہ پر تہمت لگائی۔ انہوں نے اس جھوٹے واقعے کو خوب پھیلایا اور کچھ مسلمان بھی اس فتنہ میں پھنس گئے۔ یہ ایک نہایت کھٹن وقت تھا۔ حضرت عائشہ کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو وہ بہت رنجیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ وہاں وہ بیمار ہو گئیں اور شدت غم سے روتی رہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ اگر شک ہے تو تحقیق کی جائے، اور حضرت اسامہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عائشہ میں ہمیشہ خیر دیکھی ہے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس گئے اور فرمایا، اگر تم بے قصور ہو تو اللہ تمہیں ضرور بری کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ بات سن کر کہا کہ میرا دل اس قدر غمگین ہے کہ میں قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں پڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا، اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں تو تم یقین نہیں کرو گی، اور اگر میں مان لوں تب بھی یہ سچ نہیں ہوگا۔ میرا حال حضرت یعقوب جیسا ہے، بس اتنا کہتی ہوں، فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی خود قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ سورہ نور کی آیت 11 سے 20 تک نازل ہوئی، جن میں صاف صاف الفاظ میں فرمایا گیا، بے شک وہ لوگ جو تہمت لے کر آئے وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، اس سے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہر ایک نے اس میں جو حصہ لیا اس کے لیے وہ گناہ ہے، اور جس نے اس میں سب سے بڑا کردار ادا کیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مردوں اور عورتوں کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اپنے دل میں نیکی کا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ کے دل کھل اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری صفائی نازل کر دی۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ میری پاکی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اسباق سکھاتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ کسی پر تہمت لگانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ معاشرے کو تباہ کرنے والا عمل ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔
حضرت عائشہ پر اتنا بڑا الزام لگا لیکن اللہ نے خود ان کی برات نازل کی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ منافقین ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے پھیلانا سخت گناہ ہے، خاص طور پر جب وہ کسی کی عزت سے متعلق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا، انصاف کرنے والا اور سچائی کا علم بردار بنائے۔ ہمیں حضرت عائشہ جیسی عظیم ہستیوں سے محبت اور ان کی عزت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔